بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت عام غلط فہمی جو اسلام اور خواتین کے ضمن میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یعنی قرآن مجید کی بنیاد پہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ایک خاتون جب وہ باہر نکلے تو ہر حال میں اپنا چہرہ چھپائے، اور اس سلسلے میں چونکہ قرآن مجید کی آیتوں کو بنیاد بنایا گیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کا مطالعہ کریں اور یہ جانیں کہ یہ جو خاص حکم دیا گیا ہے اس کا کیا پس منظر ہے، اس میں کیا پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی حکم کو اخذ کرنے، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ آیات کا سیاق و سباق کیا ہے، ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے اور کس موقع پہ کہی جا رہی ہے اور کن سے کہی جا رہی ہے۔ جب بھی ہم کسی ایک یا دو آیتوں کو اس کے کانٹیکسٹ، اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے انٹرپریٹ کرتے ہیں تو یہ بالعموم ہمیں پھر ایک غلط طرف لے جاتا ہے اور یہ ہم نہیں پھر جج کر پاتے کہ اصل میں بات کیا کہی گئی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں ان آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاتون کو اس کا چہرہ چھپانے کا حکم دیتی ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ ان آیت کا سیاق و سباق اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس مختلف سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات اصل میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب ایک خاص دور تھا مدینے میں، تو جو منافقین ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں بالخصوص ان کو، اور عمومی طور پہ جو اہل ایمان کی بیویاں ہیں ان کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے، ان کی ذاتی زندگیوں کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری سبورسو ایکٹیویٹیز شروع کی ہوئی تھیں، اور یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے، اسی زمانے کا واقعہ ہے جب واقعہ افک پیش آیا، جو اس میں حضرت عائشہ کو انہوں نے پھر انوالو کیا اس پورے طریقے سے۔ تو یہ ایک پوری مہم تھی جو اشرار مدینہ اور ان منافقین نے چلائی ہوئی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اس طریقے سے اسکینڈلائز کیا جائے اور ان کے اس طرح سے ان کو رسوا کیا جائے۔ تو قرآن مجید نے اس کو سامنے رکھ کر پھر کچھ احکامات دیے اور یہ بتایا کہ یہ پھر اس کو پھر اس پوری ایکٹیویٹی کو رکوایا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے ان آیات کو پڑھے دیتا ہوں اور اس کا پس منظر بھی پھر آگے تفصیل سے میں ایکسپلین کرتا ہوں، جس سے بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گا کہ اصل میں ان آیات کا نہ پردے سے کوئی تعلق ہے، نہ چہرے کے پردے سے کوئی تعلق ہے، اور نہ اس میں کوئی نقاب کے معاملے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے، بلکہ یہ اس زمانے میں ان منافقین کی جو ایکٹیویٹیز تھیں جو کہ خواتین کو اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے کو اسکینڈلائز کرنے کے درپے تھے وہ، تو ان کے اس پرینک کو، ان کی اس شرارت کو ختم کرنے، اس کو روکنے کے لیے ایک طریقہ ہے جو ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ اور اگر اوپر سے ملا کے اس کو پڑھا جائے اور بعد والی آیات کو پڑھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ اشرار اور منافقین مدینہ تھے جنہوں نے یہ خاص حرکت وہ کرتے تھے، اور پھر اس کو کرب کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے پھر قرآن مجید نے یہ بتایا کہ پھر کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورہ احزاب میں ہیں، اور میں ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت 58 سے لے کے آیت 61 تک ہے، اور میں پیچھے سے اس کا سیاق و سباق واضح کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آیات یہ کہتی ہیں، اور جو لوگ مسلمان عورتوں اور مردوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اس صورتحال میں اے پیغمبر اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر کوئی چادر ڈال لیں، اس لیے کہ اس سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچان لی جائیں گی اور انہیں اذیت نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ منافق اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان کے خلاف تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ گویا اگر آپ پورا آیتوں کا سیاق و سباق دیکھیں اور جس طریقے سے بات آگے بڑھی ہے تو بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اشرار مدینہ اور منافقین مدینہ، انہوں نے جو اس مہم کا آغاز کیا ہوا تھا اور ایذا رسانی کا ایک پورا دور تھا جو انہوں نے دورہ کیا ہوا تھا مدینے میں، اس کو ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر سے اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں تاکہ وہ لونڈیوں سے ممتاز ہو کے پہچان لی جائیں، یعنی لونڈیوں سے الگ ہو جائیں، کیونکہ اس زمانے میں
جو اشرار تھے وہ لونڈیوں کو تنگ کرتے تھے ظاہر ہے، مگر شریف زادیوں کو وہ تنگ نہیں کرتے تھے، اور شریف زادیوں میں چونکہ اس زمانے میں ڈسٹنگوش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو قرآن مجید نے ان کو ڈسٹنگوش کرنے کا یہ طریقہ یہ بتایا کہ آپ اپنے اوپر ان چادروں کو ڈال لیں، کیونکہ یہ پھر آپ کو ممتاز کر دیں گی ان لونڈیوں سے، اور پھر اشرار کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا جس کو بہانہ بنا کے وہ یہ کہیں کہ ہم نے تو اصل میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شریف زادی ہیں، کیونکہ ہم تو اس کو سمجھے تھے یہ لونڈی ہے، ہم لونڈیوں کو ہم تنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ لونڈیوں اور شریف زادیوں کے درمیان ڈسٹنگوشنگ مارک قرآن مجید نے یہ کہا کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیں، اپنے اوپر کلوکس ڈال لیں، تاکہ وہ ان سے پہچان لی جائیں اور ان سے الگ ہو کے ممیز ان کو کر دیا جائے۔ ابن کثیر جو ایک فیمس تفسیر مفسر ہیں، اور ان کی جو تفسیر ہے وہ بہرحال بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے تفسیر کی، انہوں نے جب اس آیت کے بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے ایک سدی جو خود ایک اتھارٹی ہیں، ان کا ایک اوپینین ہے جو انہوں نے ریکارڈ کیا، جو خود اس پس منظر پہ بڑی اچھی طرح سے روشنی ڈالتا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہی پڑھے دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کس طریقے سے اس زمانے کے اشرار نے، اس زمانے کے منافقین نے، اس زمانے کے مسچف مانگرز نے اس زمانے کی خواتین کو ایذا دینے کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا ہوا تھا۔ یہ لکھتے ہیں کہ مدینے کے جو فسادی اور شریر لوگ تھے، یہ سورج ڈھلے سڑکوں پر آ جاتے اور انصار کی خواتین کے درپے ہو جاتے۔ اس زمانے میں مدینے کے لوگوں کے گھر بہت چھوٹے ہوتے اور رات کے وقت خواتین ان سڑکوں پر سے گزر کر میدانوں کی طرف جاتیں تاکہ وہ رفع حاجت کر سکیں۔ یہ اشرار ان خواتین کو تنگ کرتے، اگر وہ دیکھتے کہ کسی خاتون نے بڑی چادر پہنی ہوئی ہے تو کہتے کہ یہ آزاد عورت ہے، یعنی یہ لونڈی نہیں ہے، اور ایذا رسانی نہ کرتے، تنگ نہ کرتے۔ اور اگر وہ دیکھتے کسی خاتون کو کہ اس نے بڑی چادر نہیں پہنی ہوئی تو اس پر پل پڑتے کہ یہ خاتون تو لونڈی ہے۔ پھر آگے ابن کثیر نے مجاہد بن جبر جو خود ایک اتھارٹی ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان کا یہ اوپینین ریکارڈ کیا ہے کہ یہ خواتین بڑی چادریں اوڑھ لیتیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد خواتین ہیں اور فسادی اور شریر لوگ جو ہیں پھر ان کو ایذا نہ پہنچائیں اور نہ ان کو تنگ کریں۔ تو اس سے بالکل بات واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں اصل میں اس دور میں ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور عام خواتین کو ان کو ٹارگٹ کر لیا تھا کہ ان کی ذاتی زندگیوں کو اسکینڈلائز کریں گے اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گے۔ تو خود قرآن مجید نے پھر براہ راست اس کا نوٹس لیا اور یہ کہا کہ ان خواتین کو جو ایذا پہنچائی جا رہی ہے، اگر اس پہ یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر قتلوا تقتیلا، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ گویا کہ ان کا جو جرم ہے وہ ایذا رسانی کا اس درجے میں ہے کہ پھر اس کے لیے وہ کوئی جائے قرار نہ پائیں گے۔ اور ان آیات کے سیاق و سباق سے بات بالکل واضح کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ایذا رسانی یعنی اسکینڈلائز کرنا اور ان کو تنگ کرنا اور ٹیز کرنے کا ایک ماحول تھا جو کہ درپے تھا۔ اور خاص طور سے جو الفاظ غور کرنے کے ہیں فلا یوزین، یعنی اگر وہ یہ میجر اڈاپٹ کر لیں گی، یعنی اپنے اوپر چادریں پہن لیں گی، تو اس طرح سے وہ ڈسٹنگوش ہو جائیں گی عام سلیو خواتین سے اور پھر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس پورے کے پورے حصے کا پردے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ چہرے کے پردے سے، نہ پردے کسی عمومی قانون سے، بلکہ یہ تو صرف اس دور میں جو ایک خاص ایذا رسانی کے واقعات ہوتے تھے ان کو ختم کرنے، ان کو کرب کرنے کا ایک پروسیجر ہے جو یہ آؤٹ لائن کرتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔